السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آپ نے دو حدیثیں بھیجی ہیں اور دونوں حدیثوں کی وضاحت چاہی ہے۔ ایک میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کو اچھی طرح روشن کر لیا کرو، اس میں تم کو زیادہ ثواب ملے گا، یعنی فجر کی نماز اچھی طرح روشن کر کے پڑھو، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اور دوسری روایت حضرت عبداللہ بن زبیر کی آپ نے بھیجی ہے کہ غلس میں انہوں نے نماز پڑھائی، یعنی اندھیرے میں فجر کی۔ تو جب عبداللہ بن عمر نے ان سے پوچھا کہ کیسے نماز تم نے پڑھا دی جلدی، تو انہوں نے کہا بھی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر عمر کے ساتھ اسی طرح پڑھتے تھے، لیکن جب حضرت عمر کو زخمی کر دیا گیا تو حضرت عثمان روشنی میں پڑھنے لگے، اجالا کر کے پڑھنے لگے۔ تو ان دونوں میں کیا ہے، مطلب جو ہے کس طرح عمل کیا جائے؟ تو دیکھیں دونوں میں تطبیق کی ایک صورت ہے جلدی پڑھنا اور دیر سے پڑھنا، دونوں صحیح ہے اور دونوں صحیح روایتیں ہیں، اور دونوں طرح کی حدیثیں ملتی ہیں۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھتے تھے اندھیرے میں، کبھی دیر سے پڑھتے تھے فجر کی نماز۔ صحیح بخاری میں جو ہے دیر سے پڑھنے کی بھی اور جلدی پڑھنے کی بھی روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے جس میں یہ وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جو ہیں وہ فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلتی ہیں چادروں میں لپٹی ہوئیں، اپنے گھروں کی طرف جب لوٹتی تھیں نماز پڑھ کے، تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہیں پاتا تھا، انہیں اندھیرے میں ہی وہ واپس بھی چلی جاتی تھیں نماز کے بعد۔ اور دوسری روایت میں ہیں، بخاری میں ہی ہے کہ بھئی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے اندر جو ہے وہ اتنی روشنی آ جاتی تھی کہ ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ باہر نکلنے پر بھی اندھیرا تھا فجر کے بعد، اور ایک یہ ہے کہ بھئی مسجد کے اندر جہاں اندر دیر سے آتی ہے روشنی، تو ہم جب سلام پھیرا تو ہم نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، ایک دوسرے کی شکل نظر آ رہی تھی، اتنی روشنی ہو چکی تھی۔ تو یہ دو طرح کی روایتیں صحیح بخاری میں ہی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ سنن اربعہ میں یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبح الفجر، صبح فجر کو جو ہے روشن کرو، فجر کی نماز روشن کر کے پڑھو۔ یہ روایت بھی صحیح ہے۔ مولانا عبدالستار صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے اس میں اس پر جو ہے کافی مفید جو ہے بحث کی ہے انہوں نے، اور تفصیل اس کی بتائی ہے انہی احادیث کی شرح میں، جس میں دیر سے اور جلدی پڑھنے کی روایتیں ہیں۔ تو میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کو پوری وضاحت ہو جائے گی۔ وہ لکھتے ہیں نصرت الباری جو ہے صحیح بخاری کی شرح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 44 میں کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز غلس یعنی اندھیرے میں پڑھی۔ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے کہ فجر کی نماز غلس میں مستحب ہے، یعنی اندھیرے میں پڑھنا مستحب ہے۔ امام ابو حنیفہ اس طرف گئے ہیں کہ روشنی میں پڑھنا یعنی اسفار پڑھ کر کے پڑھنا افضل ہے۔ شافعیہ کی دلیل یہی حدیث ہے، اور حنفیہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو رافع بن خدیج کی، جس کو اصحاب سنن اور ابن حبان اور طبرانی وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفار کرو فجر میں، اس میں زیادہ ثواب ہے، یعنی جتنا روشن کرو گے فجر کو تو زیادہ ثواب ملے گا۔ حافظ جمال الدین ذیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج میں کہا ہے کہ اسفار کی حدیث رافع بن خدیج اور محمود بن لبید اور حضرت بلال، حضرت انس بن مالک، قتادہ بن نعمان، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حوا انصاریہ سے ان الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے کہ اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، کہ تم فجر کو خوب روشن کر کے پڑھو تو اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے، کیونکہ یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اسبح الفجر، تم فجر کو روشن کر کے پڑھو۔
علامہ ابن القطان نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے، اس میں عاصم بن عمرو جو راوی ہیں ان کو امام نسائی اور امام ابن معین اور امام ابو زرعہ وغیرہ نے ثقہ کہا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ کسی نے بھی ان کو ضعیف کہا ہو، اور اس کو امام ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ ابن حبان کی ایک روایت میں یوں ہے کہ اسفروا بصلاۃ الصبح فإنه اعظم للأجر، کہ تم صبح کی نماز کو روشن کر کے پڑھو کیونکہ یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اور ایک روایت میں اس طرح آیا ہے فَكُلَّمَا أَصْبَحْتُمْ بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ، کہ جب تم صبح کی نماز کو دیر سے پڑھو گے تو یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنے گا تمہارے لیے۔ اور جامع طبرانی کی روایت میں یوں ہے کہ وَكُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، کہ جب کبھی بھی تم دیر کر کے فجر کی نماز پڑھو گے تو یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان میں عاصم بن عمر بن قتادہ مدنی کے تعلق سے کہا کہ یہ علماء تابعین میں سے ہیں، اور ابن معین ابو زرعہ نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ روایت ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور مسند احمد میں موجود ہے۔ محمود بن لبید کی روایت مسند احمد میں ہے، اور حضرت بلال کی مسند بزار اور طبرانی کبیر میں ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت مسند البزار میں ہے، اور حضرت قتادہ کی مسند البزار اور طبرانی کی معجم میں ہے۔ علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں کہا ہے کہ اس کے راوی سب ثقہ ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طبرانی کبیر اور معجم میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ابن حبان میں ہے، اور حوا بنت زید بن سکن انصاریہ کی روایت طبرانی معجم میں ہے، اور ابن حبان نے اس کو کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے۔ امام طحاوی نے اپنی طحاوی میں رافع بن خدیج سے مرفوعا ان الفاظ میں روایت کیا ہے کہ نوّروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ فجر کو خوب روشن کر دو کیونکہ یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے زیادہ عظیم ہے۔ علامہ زعیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں بہت سے آثار بھی نقل کیے ہیں، یعنی صحابہ کا عمل بھی نقل کیا ہے کہ وہ دیر کر کے اسفار کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ طحاوی میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے اور ہم آفتاب کو دیکھتے کہ کہیں نکل تو نہیں آیا، یعنی دیر سے فجر کی نماز پڑھاتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صبح کی نماز میں اسفار کیا کرتے تھے، یعنی دیر سے روشن کر کے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسفار کرو اس نماز میں، یعنی فجر کی نماز میں اسفار کیا کرو، دیر سے روشن کر کے پڑھا کرو، جب روشنی آ جائے زمین کی طرف روشن ہو جائے اس کے بعد اس نماز کو پڑھو۔ امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں صحیح سند سے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے۔ یہ ابراہیم نخعی بہت مشہور تابعی ہیں، ان سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کسی چیز پر ایسا اتفاق نہیں کیا جیسے فجر کے روشن کرنے پر اتفاق کیا ہے، یعنی صحابہ اکرام کا اس معاملے میں اتفاق تھا کہ فجر کی نماز روشن کر کے پڑھی جائے۔ طحاوی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اجماع کر لیں۔ زیلعی نے کہا مخالف یعنی شافعیہ نے ان حدیثوں میں اسفار کی یہ تعویل کی ہے کہ فجر کا نکلنا ظاہر ہو جائے، اور یہ باطل ہے، یعنی اس میں یہ تعویل کرنا جس میں یہ حکم ہے اللہ کے رسول کا کہ فجر کو دیر کر کے پڑھو، روشن کر کے پڑھو، زیادہ دیر کر کے صبح کر کے تم فجر کو پڑھو، اس کی تعویل کچھ شافعی علماء نے یہ کر دی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر اچھی طرح سے نکل آئے، روشن ظاہر ہو جائے فجر، اس کے بعد پڑھو، کیونکہ غلط جس کے وہ قائل ہیں وہ یہ ہے کہ دن کی روشنی رات کی تاریکی سے مل جائے، جیسے اہل لغت نے بیان کی، اور فجر کے ظہور سے پہلے تو نماز صحیح ہی نہ ہوگی، یعنی یہ لکھ رہے ہیں کہ شافیوں کا
یہ خیال کرنا کہ جو ہے رات کے اندھیرا اور صبح کی روشنی آپس میں ملی ہو تو وہ غلط ہے، تو اس وقت تو نماز فجر ہے ہی نہیں، کیونکہ فجر تو جب ہے جب صبح صادق ہو جائے، یعنی زمین کی طرف روشنی آ جائے پوری طرح، جب فجر کا وقت ہوتا ہے۔ ثابت ہوا کہ اسفار سے فجر کا روشن کرنا مراد ہے، یعنی دیر کرنا غلس سے اور تاریکی کا دور ہو جانا، یہ ہے فجر کا روشن کرنا۔ نیز حدیث میں اعظم للاجر کا لفظ مقتضی ہے اس بات کو کہ غلس میں بھی اجر حاصل ہوگا، یعنی اندھیرے میں بھی اجر ہے لیکن روشن کر کے پڑھو تو زیادہ اجر ہے۔ ان الفاظ سے یہ واضح ہو رہا ہے۔ پھر اگر اسفار فجر کا نمودار ہونا ہی ہوتا تو غلس میں کچھ اجر نہ ہوتا، یعنی انہوں نے جو معنی مفہوم سمجھائے ہیں اس کے، ان کا یہ معنی مفہوم سمجھانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو الفاظ ہیں حدیث کے اس سے تو یہی واضح ہو رہا ہے کہ غلس میں بھی پڑھی اللہ کے رسول نے، لیکن غلس میں کی بنسبت روشن کر کے اسفار میں پڑھنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اس لیے کہ وہ وقت سے پہلے ہے۔ اگر وہ اس معنی میں لیں جو شافی لیتے ہیں تو وہ تو وقت سے پہلے ہے، اس میں تو اجر ہی نہیں ہے، کیونکہ وقت سے پہلے فجر کی نماز ہی نہیں ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسفار کے معنی فجر کے کھل جانے اور خوب ظاہر ہو جانے کے کیے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ صبح کی نماز نہ پڑھو جب تک کہ طلوع فجر صاف نہ ہو جائے، لیکن الفاظ حدیث اس معنی کو بھی رد کرتے ہیں، کیونکہ نسائی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واضح روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کی نماز کا وقت پوچھا تو آپ نے ایک دن تو صبح صادق ہوتے ہی غلس میں نماز پڑھی، پھر دوسرے دن اسفار میں نماز پڑھی، پھر فرمایا پوچھنے والا کہاں گیا؟ ان دونوں کے درمیان وقت ہے فجر کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسفار سے فجر کا طلوع ہونا مراد نہیں بلکہ روشن ہونا مراد ہے، یعنی واضح کر دیا کہ ایک تو ہوتا ہے صبح صادق روشنی زمین پر آ گئی لیکن ابھی اندھیرا ہے تو وہ ہے غلس، اور جب وہ بالکل ہی اندھیرا چھٹ گیا خوب صاف روشنی ہو گئی تو وہ ہے اسفار، فجر کا پوری طرح طلوع ہو جانا، روشن ہو جانا۔ پھر لکھتے ہیں کہ دوسری روایت بھی مخالف کی تعویل کو دفع کرتی ہے، مثلا ابن حبان کی صحیح میں ہے فَكُلَّمَا أَصْبَحْتُمْ بِالصُّبْحِ فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، کہ جتنا زیادہ تم صبح کرو گے فجر میں، یعنی جتنا زیادہ روشن کرو گے اتنا ہی زیادہ اجر کا باعث بنے گا۔ سنن نسائی میں بسند صحیح مروی ہے کہ ما اسفرتم بالفجر فإنه اعظم للأجر، وہی معنی ہے۔ طبرانی میں ہے فَكُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ بِالْفَجْرِ، یعنی جتنا زیادہ تم روشن کرو گے فجر کو اتنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ تو ان ساری روایات سے مخالفین یعنی شافعیہ کی تعویل کو بالکل باطل کر دیتی ہیں۔ ابن ابی شیبہ اور اسحاق بن راہوی اور ابو داؤد طیالسی وغیرہ نے اپنی اپنی مسندوں میں اور طبرانی نے معجم میں رافع بن خدیج سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال صبح کی نماز کو روشن کر یہاں تک کہ لوگ اپنے تیر گرنے کے مقاموں کو دیکھ لیں۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تیر گرنے کے مقام کو دیکھنا یعنی دور تک روشنی صاف بالکل نظر آ جائے۔ یہ ابن حاتم میں بھی ہے، یہ روایت ابن عدی نے بھی اپنے الکامل میں اس کو روایت کیے ہیں۔ نیز امام محمد بن قاسم بن ثابت کی کتاب غریب الحدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے تھے جب نگاہ دور جاتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے وہ بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے کوئی نماز بے وقت پڑھی ہو مگر مزدلفہ میں وہاں جمع کیا مغرب اور عشاء کو، اور دوسرے دن صبح کی نماز بھی وقت سے پہلے پڑھی۔ علماء نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ وقت معتاد سے پہلے پڑھی، نہ یہ کہ طلوع فجر سے پہلے، یعنی عام طور پر کیونکہ اللہ کے رسول روشن کر کے پڑھتے تھے، اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ وقت سے پہلے وہاں پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا، یعنی سورج فجر ہونے کے بعد صبح صادق ہو جانے کے بعد ہی پڑھی آپ نے،
لیکن اندھیرے میں ہی پڑھ لی. صبح صادق ہو گئی تھی. اس کو انہوں نے وقت سے پہلے کہا. وقت سے پہلے یہ مراد نہیں ہے کہ فجر ابھی ہوئی نہیں، فجر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا اور اس سے پہلے پڑھ لی ہو. نہیں، صبح صادق ہو چکی تھی، اس کے بعد آپ نے پڑھا. اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ وقت سے پہلے ہی میں نے دیکھا کہ آپ نے وہاں پڑھ لی مزدلفہ میں. تو مطلب یہ کہ بہت تاریکی میں نماز پڑھی اس جگہ. اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فجر میں اسفار کیا کرتے تھے، یعنی روشن کر کے فجر کو پڑھتے تھے، اور بہت کم اس کو اندھیرے میں آپ نے پڑھا ہے. امام ضیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو ثابت کیا ہے اپنی کتاب میں. اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس حدیث سے دلیل لی ہے اس نے جو اسفار کے مستحب ہونے کے قائل ہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں صاف یہ ہے کہ وقت سے پہلے تاریکی میں پڑھی. تو معلوم ہوا کہ روزمرہ کا وقت معمول ابن مسعود کے نزدیک اس کے بعد تھا اور وہ اسفار ہے. الغرض اس مسئلے میں حنفیہ اور شافعیہ کا اختلاف ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ اسفار افضل ہے اور شافعیہ کہتے ہیں کہ تغلیظ یعنی اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے. بعض نے کہا کہ غلظ کی حدیث منسوخ ہے اور اسفار کی ناسخ، اور بعض نے کہا کہ اسفار کی حدیث منسوخ اور غلظ کی ناسخ، جبکہ دونوں ہی ٹھیک نہیں. مسند احمد میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اسفار کیا کرتے تھے. اگر اسفار منسوخ ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بعد اسفار کیوں کرتے؟ اور یہ ظاہر ہے کہ جواز میں اختلاف نہیں ہے، دونوں امر جائز ہیں، بلکہ اختلاف افضلیت میں ہے. بعض نے کہا کہ نماز شروع غلظ میں کریں اور قراءت اتنی لمبی کرے کہ اسفار میں ختم ہو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز میں سورہ بقر پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ لوگوں نے کہا کہ آفتاب نکلنے کے قریب ہو گیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر نکل بھی آتا تو تمہیں غافل نہ پاتا، یعنی تم نماز میں ہی مصروف رہتے، کوئی حرج نہیں تھا. تو علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ناسخ و منسوخ میں کہا کہ اہل علم نے اسفار اور تغلیظ میں اختلاف کیا. بعض نے کہا اسفار افضل ہے، یہی قول ہے امام ابو حنیفہ کا اور ان کے اصحاب اور سفیان ثوری اور اہل کوفہ وغیرہ کا، بوجہ حدیث رافع بن خدیج کے کہ اسفار کرو فجر میں اور اس میں زیادہ ثواب ہے. اور بعض نے کہا تاریکی میں پڑھنا یعنی تغلیظ افضل ہے، یہی قول امام شافعی کا اور امام احمد کا، بوجہ حدیث حضرت عائشہ کے کہ مسلمانوں کی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر واپس نکلیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئیں اور پہچانی نہ جاتی، بوجہ غلظ کے. خلاصہ یہ کہ حدیثوں میں دونوں فعل ثابت ہیں، اسفار بھی اور غلظ بھی. حنفیوں نے ہمیشہ 12 مہینے اسفار کو اختیار کر لیا اور غلظ کی حدیثوں کو بوجہ مخالف ہونے اپنے امام کے قول کے منسوخ یا ضعیف کہہ کر ٹال دیا. شافعیوں نے ہمیشہ 12 مہینے غلظ میں پڑھنا اختیار کر لیا اور اسفار کی حدیث کو بوجہ مخالف ہونے اپنے امام کے قول کے منسوخ یا ضعیف کہہ کر چھوڑ دیا. اور نیز بعض اہل حدیث حضرات پر بھی شافعیت کا رنگ چڑھ گیا ہے کہ وہ بھی ہمیشہ تغلیظ ہی کو افضل سمجھتے ہیں، یعنی اندھیرے میں پڑھنے کو ہی ہمیشہ افضل سمجھنے لگے ہیں. حالانکہ فریقین کی یہ افراط اور تفریط اچھی نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اسفار اور غلظ کی دونوں حدیثیں ثابت ہیں اور دونوں معمول بہا ہیں، نہ کوئی ان میں ناسخ ہے اور نہ کوئی منسوخ ہے. طریق عمل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا موجود ہے، یعنی ایک تیسری روایت پھر لا رہے ہیں اب. چنانچہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سنہ میں اور بقی بن مخلد کی المصنف میں اور امام ابو نعیم کی الحلیہ میں اور المنتقى من اخبار المصطفیٰ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ قال بعثني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن فقال يا معاذ اذا كان الشتاء فغلس بالفجر واتل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم واذا كان الصيف فاسفر بالفجر فان الليل قصير والناس ينامون فامهلهم حتى يدركوا. یعنی مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف امیر اور مبلغ بنا کر کے بھیجا تھا اور یہ ہدایت فرمائی تھی کہ اے معاذ جب سردی کا موسم ہو تو صبح کی نماز غلظ یعنی اندھیرے میں پڑھیو اور قراءت اتنی لمبی کیجیو جتنی لوگوں کو طاقت ہو
اور وہ بیزار اور متنفر نہ ہو جائیں، اور جب گرمی کا موسم ہو تو صبح کی نماز اسفار یعنی روشن کر کے پڑھو، کیونکہ راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور لوگوں کی نیند نہیں بھرتی، ان کو مہلت دے تاکہ وہ جماعت میں شریک ہو سکیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث سے فرق نکل گیا، معلوم ہو گیا کہ جاڑے اور گرمی کا اسفار اور تخلیص میں فرق۔ بس اب گویا یہ حدیث فیصل ہے، یعنی فیصلہ کرنے والی ہے اسفار اور تخلیص والوں کے خصوصیت کا، نہ کسی حدیث کو منسوخ کہنے کی ضرورت، نہ متروک العمل کہنے کی ضرورت۔ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی اور گرمی کی تفصیل بیان کر دی تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ آپ کے ایک مفصل حکم اور فیصلے کو چھوڑ کر اپنا اپنا مذہب الگ الگ بنا لیں۔ امام بخاری وغیرہ محدثین کا یہ اصول ہے کہ مفصل حکم قاضی ہوتا ہے مجمل پر اور مقید مطلق پر، یعنی جہاں جس حدیث میں تفصیل موجود ہو تو جو ہے ان حدیثوں کا فیصلہ کرنے والی ہوتی ہیں وہ حدیث تفصیل والی جو مجمل ہیں، جن میں بات پوری نہیں یا وضاحت زیادہ نہیں ہے۔ تو جو حدیثیں زیادہ وضاحت والی ہوتی ہیں وہ ان کا فیصلہ کر دیتی ہے، جن میں مختصر بات ہے یعنی اس کو اور واضح کر دیتی ہیں۔ جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز غلس میں پڑھی، ان سے مراد موسم سرما ہے، یعنی سردیوں میں آپ نے غلس میں پڑھی، اندھیرے میں پڑھی کیونکہ رات لمبی ہوتی ہے۔ اور جن میں یہ آیا ہے کہ اسفار میں پڑھی، ان سے موسم گرما مراد ہے، یعنی گرمیوں میں کیونکہ رات چھوٹی ہوتی ہے تو آپ دیر سے پڑھتے تھے فجر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایک حکم کریں پھر خود اس کے خلاف کریں جب تک آپ کی تخصیص نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنی ہی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال امتی علی الفطرۃ ما اسفروا بصلاۃ الفجر، یعنی میری امت کے لوگ ہمیشہ دین پر صحیح چلتے رہیں گے جب تک کہ صبح کی نماز میں اسفار کرتے رہیں گے، یعنی دیر سے نماز پڑھیں گے۔ یہ طبرانی کبیر، مجمع الزوائد، مسند بزار وغیرہ میں روایت ہے۔ نیز ابو طریف کی حدیث میں ہے کہ وہ طائف کے قلعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھتے کہ اگر تیر مارنے والا تیر مارے تو اس کے گرنے کی جگہ دیکھ لے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر کرتے تھے صبح کی نماز میں جیسا اس کا نام ہے۔ عبد خیر کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی فجر کی نماز کو روشنی میں پڑھتے تھے اور کبھی تاریکی میں پڑھتے تھے۔ خرشہ بن حر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کو روشنی میں پڑھتے تھے اور تاریکی میں بھی پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی دونوں فعل یعنی اسفار اور تغلیظ ثابت ہیں۔ حضرت ابو الربیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں تمہارے ساتھ صبح کی نماز پڑھتا ہوں، پھر میں اپنے ساتھی کا منہ نہیں دیکھ سکتا، یعنی نماز کے بعد اتنا اندھیرا ہوتا ہے، پھر کبھی تم اس کو روشنی میں پڑھنے لگتے ہو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پڑھتے ہوئے دیکھا، اور مجھے پسند ہے یہ بات کہ جیسے آپ کو پڑھتے دیکھا اسی طرح میں بھی اس نماز کو پڑھوں۔ یہ روایت امام احمد اپنی مسند میں لائے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن یزید نے کہا کہ ہم نماز پڑھتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور وہ اسفار کرتے تھے صبح کی نماز میں، یعنی دیر سے پڑھتے تھے۔ جبیر بن نفیر سے روایت ہے کہ امیر معاویہ نے صبح کی نماز تاریکی میں پڑھائی تو حضرت ابو الدرداء صحابی نے کہا کہ اسفار کرو اس نماز میں، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ تلقین کری صحابی رسول حضرت ابو الدرداء نے کہ اس نماز کو روشن کر کے پڑھو، یعنی دیر سے پڑھو۔ الغرض تعامل صحابہ سے بھی اسفار اور تغلیظ دونوں فعل ثابت ہیں، بس حنفیہ کا ہمیشہ اسفار میں اور شافعیہ کا ہمیشہ غلظ میں پڑھنا یہ خلاف اولیت و افضلیت ہے، یعنی افضل طریقے کے خلاف ہے یہ جو کر رہے ہیں۔ البتہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ ہی اسفار میں پڑھنی شروع کر دی۔
تو وہ جو حدیث آپ نے بھیجی حضرت عثمان والی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیشہ ہی انہوں نے، پہلے تو کبھی اسفار اور کبھی غلس میں پڑھتے تھے، لیکن اس کے بعد حضرت عثمان نے ہمیشہ ہی اسفار میں یعنی روشن کر کے پڑھنی شروع کر دی، اس ڈر سے کہ مبادا حضرت عمر کی طرح کوئی تاریکی میں ان پر حملہ نہ کر دے۔ جب احباب نے یہ تعویل کی ہے کہ فجر کی نماز ہمیشہ غلس میں شروع کی جائے اور اسفار میں ختم ہو، اس تعویل کو حضرت عائشہ کی وہ حدیث رد کرتی ہے جس میں یہ ہے کہ عورتیں نماز سے فراغت پر پہچانی نہ جاتی تھیں بلکہ تاریکی کی وجہ سے اندھیرے میں نکلتی تھیں، تو ان کا رد ہوا جو کہتے ہیں کہ اندھیرے میں شروع کرے اور روشنی میں ختم کرے۔ بازار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فراغت کے بعد بھی ہم میں سے ایک دوسرے کو کوئی نہیں پہچانتا۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا کہ نماز کا آغاز بھی غلس میں ہوتا اور اختتام بھی غلس میں ہوتا۔ امام طحاوی نے حضرت عائشہ وغیرہ کی حدیث کو منسوخ کہہ کر پیچھے چھڑایا، لیکن یہ دعویٰ نسخ بالکل بے دلیل اور غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جاڑوں میں غلس میں پڑھی جائے اور گرمیوں میں اسفار میں۔ جن احادیث میں تغلیظ ثابت ہے وہ محمول ہیں موسم سرما پر، اور جن میں اسفار ثابت ہے وہ محمول ہیں موسم گرما پر۔ یہی تطبیق ہے مابین احادیث اسفار و غلظ کے، اور یہ تطبیق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے جو ہرگز غلط نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ۔